جس طرح یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ اور اندھیروں سے نجات دلائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان غموں کی مچھلی سے آزاد فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں کسی قسم کی کمی نہیں، اللہ کی قسم ہم بہت نالائق ہیں، ورنہ عزیز وہ تمام پریشانیاں جس کا کوئی حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، ایک ہی رات میں ایک ہی دن میں انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کے دل پر غموں کے بادل چھا گئے ہیں، آپ کو بہت سخت پریشانی ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ سوچ رہے ہیں خودکشی کروں یا کیا کروں۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک وظیفہ دیا تھا تمام حاجات کے لیے، جو بھی حاجت ہو انشاءاللہ پہلے ہی وظیفے سے ایک ہی بار عمل کرنے سے انشاءاللہ تمام حاجات، چاہے وہ ناممکن کام کیوں نہ ہو، انشاءاللہ ایک ہی بار یہ وظیفہ پڑھنے سے، آیت کریمہ اس ترتیب سے پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کے، ہزاروں لوگوں کے مسائل الحمدللہ حل ہوئے۔ مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں الحمدللہ، اور بہت سے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے جنہوں نے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا ہے پہلے ہی دن انشاءاللہ، ورنہ 40 دن میں تو یقیناً انشاءاللہ وہ کام ہو جاتا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، کس طرح کریں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ ہے وہ ہے، تو آج میں اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ آپ کو یقیناً ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کے دل پر غموں کے اندھیرے چھا گئے ہیں، آپ کے دل پر غموں کے بادل چھا گئے ہیں، آپ کو بہت سخت پریشانی ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ سوچ رہے ہیں خودکشی کروں یا کیا کروں، اللہ نہ کرے خودکشی جو بھی کرے گا، تو آپ یقین کریں کہ جو بھی خودکشی کرے گا وہ غموں سے نجات نہیں حاصل کرتا، بلکہ اور بھی غموں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ قیامت تک جس طرح سے اس نے خودکشی کی ہے، چاہے چوری سے، چاہے بندوق سے خود کو ہلاک کیا، جس طریقے سے یا ریل گاڑی کے ذریعے، جو بھی ہو، قیامت تک اس کو یہی سزا ملے گی کہ وہ اسی طرح سے یہ سزا بھگتے گا، اس کو یہی سزا دی جائے گی، وہ زندہ ہوگا، پھر اسی طرح مر جائے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر اسی طرح مر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ عظیم سے بچائے رکھے۔ تو بھائی انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر پریشانی کا علاج اس وظیفے میں موجود ہے۔ اس وظیفے میں آپ کی ہر پریشانی کا، چاہے آپ نے بہت سے وظائف پڑھیں، کچھ فرق نہیں پڑ رہا، ایک بار دل سے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز وہ تمام پریشانیاں جس کا کوئی حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، ایک ہی رات میں ایک ہی دن میں انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ جو نماز کا وقت ہو، 2 رکعت نفل پڑھنے حاجت کے، اور ایسی جگہ پڑھنے جہاں اور کوئی نہ ہو، اور بہتر یہی ہے کہ کمرے وغیرہ میں تھوڑا اندھیرا ہو، روشنی بھی نہ ہو، بالکل اندھیرا ہو تو بالکل بہت بہتر ہے، لیکن زیادہ روشنی تو نہیں ہونا چاہیے، اس کمرے میں اور کوئی فرد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور ایک برتن کو اپنے ساتھ لے لیں، بالکل جو پانی سے بھرا ہوا ہو، اس کو کوئی بھی برتن ہو، چاہے سٹیل کا ہو، چاہے شیشے کا ہو، جو بھی برتن ہو، لیکن آپ نے وہ بھر کر اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، جب آپ نماز سے نفل سے فارغ ہو جائیں، تو آپ نے پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود ہو، بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو اول والا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اگر پورا بھی پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ تو 11 بار وہ پڑھیں اور کچھ تسبیح وغیرہ اپنے ساتھ لے لیں، تو
صرف 117 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لیکن صرف پڑھنی نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کو جب اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی تو یونس علیہ السلام نے صرف پڑھا نہیں تھا، بلکہ دل کی آواز تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی قسم اس میں اتنی تاثیر ہے اگر آپ دل سے پڑھیں گے۔ اگر آپ کی دل کی آواز یہ بن جائے نا، دل کی آواز بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کو میں التجا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں خطا کار ہوں، میری گناہوں کو معاف فرما، اللہ کی قسم اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی قسم اللہ اسی وقت آپ کی یہ دعا قبول کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے سامنے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کس طرح، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ ایک بار زندگی میں یہ طریقہ کریں، اسی وقت اگر آپ کا حاجت اسی وقت پورا نہ ہو تو آپ یقین کریں انشاءاللہ اسی وقت پہلے ہی دن آپ کے دل کو سکون تو مل ہی جائے گا، جو بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کے دل کو فوراً سکون مل جائے گا کہ انشاءاللہ میرا کام اللہ بنا کے رکھے گا، انشاءاللہ یہ کام اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پورا فرمائے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اللہ پر شک نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو ہمارے گمان ہو، جو ہم خیال کرتے ہیں اللہ کے متعلق۔ اللہ پر یقین کامل رکھیں۔ آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ پر یقین کامل ہو۔ اگر یقین میں کمی ہوگی، آپ کو شک ہوگا کہ بھئی ہوگا کہ نہیں، قبول ہوگا کہ نہیں، تو پھر وہ وظیفہ بیکار ہے، وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو شک ہو رہا ہے اللہ پر۔ اللہ کی قسم اللہ پر شک نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اور اسی طرح اللہ سے باتیں کرو، یا اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں، تمہارے علاوہ ہمارا کوئی رب ہے ہی نہیں، کدھر جاؤں اللہ، کدھر جاؤں؟ مجھ پر یہ جو غم مسلط ہوا ہے، جو پریشانی ہے، مجھے مالی پریشانی ہو رہی ہے، مجھے جانی پریشانی ہو رہی ہے، مجھے اولاد کی پریشانی ہو رہی ہے، مجھے کاروبار کی پریشانی ہو رہی ہے، اے میرے رب تو ہی ہمارا رب ہے، اور کوئی رب تو ہے نہیں، تو کدھر جائیں تو کدھر جائیں؟ اے میرے رب تو ہی ہماری حالت پر رحم فرما، اے اللہ تو ہی ہماری حالت پر رحم فرما۔ آپ یقین کریں اسی وقت انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین کامل رکھیں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، بالکل بس ان باتوں کو خیال میں رکھیں کہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور 2 رکعت نفل جب آپ پڑھیں تو 11 بار درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کے بعد یہ پڑھنا شروع کریں دل اور یقین کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معنی پر غور کریں، اللہ کو درخواست پیش کریں کہ اللہ میری گناہوں کو معاف فرما، میں بے شک گناہ گار ہوں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ تو آپ خواہ تسبیح کے ذریعے اس کو گن لیا کریں، یا کوئی کاؤنٹر ساتھ لے رکھیں، جو بھی ہو، انگلیوں پر آپ شمار کر سکتے ہیں، انگلیوں پر بے شک شمار کریں۔ تو آپ جب کئی بار پڑھیں، مثال کے طور پر 10 بار پڑھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ضروری ہے کہ اتنی مرتبہ۔ مجھے بہت سے سوالات آتے ہیں کہ بھئی کتنی مرتبہ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ ہاں مخواہ آپ نے 10 بار یا 15 بار، بس جب آپ 10-12 بار پڑھیں تو کیا کریں، اس پانی میں جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہے، برتن بھرا ہوا پانی سے، اس میں دونوں ہاتھوں کو ڈبو لیں، اور اپنے، یہ عاجزی ہے اللہ کے لیے، یہ عاجزی ہے، عاجزی، اور اس طرح کریں اور اپنے چہرے پر مل لیں، پھر شروع کریں۔
وہیں سے جہاں آپ نے پڑھا تھا۔ پھر جب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر اسی دوران آپ کو رونا بھی آ جائے اور اللہ کے لیے آپ رو رو کے یہ پڑھیں تو واہ بھائی واہ کیا مزہ آتا ہے۔ پھر اللہ کی قسم اس میں اتنا مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، آپ چک تو لیں ایک مرتبہ۔ آیت کریمہ میں بہت بڑی تاثیر اور طاقت رکھی ہے اللہ نے بہت بڑی تاثیر رکھی ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ اس طرح سے پڑھیں، تو پھر جب 10-12 بار پڑھیں تو پھر اسی طرح تسبیح کو رکھ لیں، لیکن نشانی یاد رکھیں کہ جہاں تک پڑھا تھا انہی سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ رکھا اور پھر برتن میں ہاتھ یوں ڈبو لیا پانی میں، اور وہ عاجزی کے طور پر اپنے چہرے پر اسی طرح مل لیں، اور پھر تسبیح اٹھا کر پھر دوبارہ شروع کریں۔ 117 بار دل سے پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، جلدی جان نہ چھڑوائیں، بلکہ بہت آہستہ آہستہ اور اللہ کو متوجہ ہو کر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو تمام مخلوقات کا رب مانتے ہوئے اور اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے کہ اللہ میری یہ دعا رد نہیں کرے گا۔ جس طرح یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ اور اندھیروں سے نجات دلائی، انشاءاللہ مجھے بھی ان غموں کے اندھیروں سے انشاءاللہ بہت جلد نجات عطا فرمائے گا۔ جیسا ہی میں وظیفہ پورا کروں گا انشاءاللہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان غموں کی مچھلی سے آزاد فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں کسی قسم کی کمی نہیں، اللہ کی قسم ہم بہت نالائق ہیں، ورنہ اللہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی ہے جو اللہ سے معافی مانگے، جو اللہ سے اپنے حاجات طلب کرے اچھے طریقے سے، بہت اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، گستاخی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، اللہ سے باتیں کریں کہ یا اللہ تنہائی میں آپ بیٹھے ہیں اور یہ آپ نے پھر یہ وظیفہ پڑھا، آیت کریمہ 117 بار پڑھا، پھر درود شریف 11 بار پڑھیں، پھر اللہ سے باتیں خوب رو رو کر کریں۔ اللہ آپ کو تو پتہ ہے میں بہت کمزور ہوں، میرا اور کوئی ہے ہی نہیں، اے میرے رب میرا کوئی اور مالک نہیں، میرا کوئی خالق نہیں، میرا کوئی رب نہیں، میں کدھر جاؤں تو کدھر جاؤں؟ میں تو آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، آپ اکیلے ہیں، یک و تنہا ہیں، ذات میں، صفات میں، کمالات میں، قدرتوں میں آپ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو پھر میں کدھر جاؤں میرے رب، میں کدھر جاؤں؟ مجھے پتہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن آپ ہی ہیں جو گناہ گاروں کی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے میرے رب میری حالت پر رحم فرما۔ کوئی اس کا لائق اور قابل نہیں کہ میں اس کو ہاتھ اٹھاؤں، اس کے سامنے گڑ گڑا کر روؤں۔ آپ ہی ہیں جو ہمارے حال پر رحم کرنے والے ہیں، آپ ہی ہیں جو آسمان و زمین کے مالک ہیں، خالق ہیں، اور سب قدرتیں آپ کے پاس ہیں، حاکموں کے حاکم آپ ہی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ آپ ہی ہیں۔ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی رب ہے، اے میرے رب تو جبرائیل و میکائیل کا بھی رب ہے۔ اللہ میں کدھر جاؤں؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے۔ اللہ مجھے بتا میں کدھر جاؤں؟ اور کوئی در نہیں، اور کوئی میرا رب نہیں، آپ اکیلے ہیں۔ اللہ میری حالت آپ کو معلوم ہے، اللہ کریم ذات، اے کریم ہماری حالت پر رحم فرما، اور یہ غم جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، جو میری حاجت ہے، اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، اور اللہ کریم ذات اور میرے تمام مشکلات کو دور فرما۔ اپنے مشکلات کے لیے دعا کرے، اللہ کی قسم اسی وقت آپ کو ایسا اطمینان حاصل ہوگا کہ آپ کو زندگی میں ایسا اطمینان حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں حاجت پڑی تو میں برتن اٹھا کر اللہ کو ابھی یاد کروں گا۔
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ کو ہمیشہ یاد کریں، درود شریف ہمیشہ پڑھیں، استغفار ہمیشہ پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کلمات ذکر ہمیشہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ پھر جب آپ کو کوئی مشکل، کوئی ضرورت پیش آئی، آپ پھر اس کے اثرات کو دیکھیں، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس وظیفہ کو پڑھیں۔ سب بھائیوں بہنوں کو اجازت ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ بعض میری بہنیں مجھے سوالات بھیجتی ہیں کہ آیا ہم حیض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، جب کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتی، تو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ آپ وظیفے کے طور پر پڑھیں۔ قرآن کریم کی آیت پڑھنا، قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں، علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ آیت اگر وظیفے کے طور پر، دعا کے طور پر پڑھی جائے، یہ نیت نہ ہو کہ میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، بلکہ یہ نیت ہو کہ میں صرف ذکر کے طور پر اور اللہ سے دعا کے طور پر، کیونکہ یہ دعا بھی ہے نا، دعائی الفاظ ہیں، تو دعا کے طور پر پڑھنا جائز ہے، نفل پڑھنا جائز نہیں۔ نفل نہ پڑھیں، اسی طرح سے بس برتن سامنے رکھیں اور اسی طرح درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، پھر 117 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ اسی طرح ترتیب سے پڑھیں، اور پھر درود شریف پھر اسی طرح خوب گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اسی وقت آپ اپنے دل کی اطمینان اور سکون کا جائزہ لیں کہ آپ کو کتنا سکون حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام حاجات اس سے پورا ہو جاتے ہیں، تمام مشکلات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دنیا کے جس کونے میں بھی ہو تمام مشکلات دور فرمائے، اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ہمارے بزرگوں کو، ہمارے دوستوں کو، جو بھی مسلمان ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، عافیت کی زندگی بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب